نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کوئی بات نہیں، آج اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں آج اسلامی نئے سال کی شروعات ہے، پہلا دن ہے، محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے. اسی ماہ محرم کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی اور اپنی کتاب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر فرما دیا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، اور یہ مہینے وہ ہیں جو اسلامی مہینے کہلاتے ہیں. محرم الحرام سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کے مہینے پر یہ سال ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کا یاد رکھنا ایک مسلمان کے لیے مستحب عمل ہے. یعنی اگر ہم اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، اسلامی مہینے اور سال کو یاد رکھیں، تو ہمیں اس یاد رکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی چیزوں کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گھروں پر اپنے بیوی بچوں کے بارے میں غور کریں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے وہ بچے اور وہ مسلمان بھائی جن کو دنیا کی بے انتہا معلومات ہوتی ہے، مگر اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی مہینوں کے 12 نام بھی ان کو یاد نہیں ہوتے. یہ کوئی الزام نہیں ہے، ہم میں سے ہر مسلمان اپنی کمیوں کو جانتا ہے. تو اس لیے ہم غور کریں اور خود بھی آج کی گفتگو کا جو پیغام ہے پہلا وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے گھروں پر، جہاں ہم انگلش کی ان کو پویم یاد کرواتے ہیں، جہاں ہم ان کو انگلش ہندی کا بہت سارا کام جو اسکولوں سے دیا جاتا ہے وہ یاد کرواتے ہیں، وہیں ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کروائیں، اسلامی مہینوں کے دن اور تاریخ سے ان کو واقف کروائیں. اس لیے کہ بہت سارے احکام شریعت کے وہ ہیں بزرگوں جو اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخوں پر ٹکے ہوئے ہیں. اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک عورت ہے، اس کے آدمی کا انتقال ہوا. عدت کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دے. لیکن اگر اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اب مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے چاند کی پہلی تاریخ کو، ذرا توجہ سے سنیے گا یہ مسئلہ، چاند کی
پہلی تاریخ کو اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب یہ عورت عدت گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن، اور وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، صرف مہینہ چاند سے چاند دیکھ کر کے پورے کرے گی 4 مہینے۔ کبھی 29 کا مہینہ ہوگا، کبھی 30 کا۔ جب 4 مہینے گزر جائے تو 10 دن اس میں اور ایڈ کر کے یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی۔ لیکن اگر علماء نے لکھا ہے ایک تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں آدمی کا انتقال ہوا تو اب 30 دن پورے ہونے کے اعتبار سے، یعنی مہینہ 30 دن والا یہ شمار کرے گی، اور اب 130 دن یہ عدت کے گزارے گی۔ 30 کے اعتبار سے 3 چوک 12، 120 دن 4 مہینے کے ہوئے، اور 10 دن اس میں اور شامل کیے جائیں گے۔ اب بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کو یا اس کے گھر میں کسی اور آدمی کو یا اس کے محلے میں کسی بھی مسلمان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آج شوہر کا جو انتقال ہوا ہے تو چاند کی کیا تاریخ ہے، اسے بھی نہیں پتا، محلے میں اور گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا، مثال کے طور پر فرض کرے 1 منٹ کے لیے چاند کی تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت نے اپنی عدت گزار لی اپنی عقل سے، اپنے ذہن اور اپنے دماغ سے، حالانکہ ابھی اس عورت کی عدت گزری نہیں تھی، لیکن تاریخ اور مہینے کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے، مسئلہ جاننے کی وجہ سے اس عورت نے اپنی عقل سے اپنی عدت گزار لی، اور جس دن عدت گزری اس نے اگلے ہی دن کسی آدمی سے نکاح کر لیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عدت کی حالت میں عورت اپنا کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو بتانا یہ ہے اس پوری گفتگو اور مثال سے کہ اگر ایک مسلمان کو چاند کی تاریخ کا پتہ نہ ہو، ایک مسلمان کو چاند کے مہینے کا پتہ نہ ہو، تو بتلائیے نقصان کتنا بڑا ہوگا کہ ایک عورت نکاح کرے گی شرعی اعتبار سے، مگر مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عدت ہی نہیں گزرے گی اس کی۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو شریعت کی جانکاری اتنی ہونی ہی چاہیے جتنی اس کے اوپر لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہے تو اسے بالغ ہونے سے پہلے اتنے مسائل جان لینے چاہیے جتنے مسائل کی اسے بالغ ہونے کے بعد ضرورت پڑے گی۔ مثلا نمازیں پڑھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نمازوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرے کہ مجھ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا لازم اور ضروری ہے، فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے، کتنے فرض ہوتے ہیں اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ما بقیہ 4 نمازوں کے اندر اگر ایک مسلمان کو بالغ ہونے کے بعد نمازوں کی جانکاری نہ ہو، زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل کی جانکاری نہ ہو، حج کرنے کے لیے چلا جائے مگر حج کی جانکاری نہ ہو، تو بزرگوں یہ شریعت کی نظروں میں گنہگار کہلائے گا، اور آخرت میں مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہوں گے اس کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ جو آج نیا سال اسلامی شروع ہوا ہے، اس اسلامی سال کی شروعات پر مجھے آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی اسلامی مہینوں کے 12 نام یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی ہم ضرور یاد کروائیں گے کہ محرم سے اسلامی مہینے کی شروعات ہوتی ہے سال کی، اور ذی الحج کے مہینے پر یہ سال ہمارا اسلامی مکمل ہو جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صاحب دنیا کی تو بہت ساری ہمیں معلومات حاصل ہے، ہمیں بھی ہمارے بیوی بچوں کو بھی، وہ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں کالجوں میں جاتے ہیں دنیا بھر کی ان کو نالج ہے، مگر اگر ان سے معلوم کیا جائے کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے نیا اسلامی یہ کون سا ہے تو پتہ نہیں، یہ ہماری اسلامی نالج کا حال ہے۔ تو اس لیے ہم اس پر غور کریں۔ اور دوسری بات، قرآن کریم نے اسی آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ ذکر کیا منہا اربعۃ حرم، کہ یہ جو اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں
ان میں 4 مہینے وہ ہیں جو اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ سارے مہینے برابر ہیں، مگر 4 مہینے وہ ہیں جن کی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اسی کو یہاں بیان کیا کہ 4 مہینے وہ ہیں جو قابل احترام ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا تم ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ وہ 4 مہینے کیا ہے؟ یہ بھی اسلامک نالج اور جانکاری کی بات ہے۔ یاد رکھیں ہم، ذوالقعدہ کا مہینہ، نمبر 2 ذوالحج کا مہینہ۔ ذوالحج کا مہینہ یہ ہے جس میں قربانی کرتے ہیں، ایک اس سے پہلے والا مہینہ، اور ایک مہینہ محرم کا جو اب یہ شروع ہوا ہے، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ جو شب برات سے پہلے والا مہینہ آتا ہے۔ یاد ہو گئے ہوں گے سن کر کے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک مہینہ ہے بقرعید والا، ایک اس سے پہلا، اور ایک شب برات سے پہلے والا، اور ایک محرم کا۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے، تو ہم بھی ایک دوسرے کا ادب کرے، احترام کرے، اور خاص طور سے جو قرآن نے کہا ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ آج کے زمانے میں ایک آدمی کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے اگر بچے دیے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے دم پر ایک کمزور اور ضعیف مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور قیامت کے دن اس کا اللہ ہم سے بدلہ دلوائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی 2577 نمبر کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، لہذا میں نے اپنے بندوں کے اوپر بھی ظلم کرنے کو حرام کر دیا، اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، کہ میری حالت یہ ہے کہ تم رات اور دن میں گناہ کرتے ہو، مگر میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہاں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ نبیوں کے علاوہ اس دھرتی پر کسی انسان کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا۔ ایک نبی وہ ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو اتنا معصوم بناتے ہیں، لیکن نبیوں کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، مگر جیسے ہم سے کوئی گناہ ہو فوراً ہم اللہ سے معافی مانگ لے، اور اس یقین سے معافی مانگے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہمیں یہ پیغام پہنچوایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ ایسا کر دیں گے جیسے تم نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ دن میں اگر 70 مرتبہ اللہ کی نافرمانی ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دیں گے۔ دوسری بات اس روایت کے ضمن میں جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ ہم کسی مسلمان کو اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی لے تو اس گنہگار کو ہم اپنی نظروں میں گرا ہوا نہ سمجھیں۔ کیوں؟ کیا پتہ اللہ کو اس کی کوئی ادا ایسی پسند آ جائے کہ اللہ اس کو اس ادا پر معاف فرما دے، اور اللہ کو کوئی ہماری گناہ کی چیز اتنی ناپسند آئے کہ اسی کو قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ میں فی الحال کسی مسلمان کو اپنے سے گرا ہوا نہیں سمجھتا، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور انجام کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں کہ میں کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیا پتا کل جب اس کا آخری وقت آئے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے
اور اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور کیا پتا اللہ کو ہماری کوئی ایسی نافرمانی ناگوار گزرے کہ پوری زندگی کی نیکیوں کو اللہ ہماری ایک طرف کر کے ہمیں آخرت میں جہنم میں ڈال دے۔ تو اس لیے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، اور کسی گنہگار کو اپنی نظروں میں ہم گرا ہوا بالکل نہ سمجھے۔ ہر آدمی اگر وہ ایمان والا ہے، اللہ کی نظروں میں ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ اس کی ویلیو اور قیمت ہے۔ یہ دوسری بات ذکر کرنی تھی۔ تیسری بات، یہ محرم الحرام کا مہینہ آج شروع ہوا ہے، پہلی تاریخ ہے، اور اسلامی نیا سال آج شروع ہوا ہے۔ تو اس ماہ محرم کے تعلق سے دو باتیں ہمیں عمل میں لانی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ آنے والی جو چاند کی 10 تاریخ ہے، اور آنے والی چاند کی 10 تاریخ ہوگی 6 جولائی کو، یعنی آنے اتوار کے دن 6 جولائی کو ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ روزہ فرض اور لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی 1162 نمبر کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھے، ابن ماجہ کی 1736 نمبر کی روایت ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا، لَإِن بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی اگلے سال 9 محرم سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور 10 محرم کے ساتھ یا تو ایک دن پہلے کا یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، یا 10 کے ساتھ اگلے دن یعنی 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات محرم الحرام کے تعلق سے یہ ذکر کرنی تھی کہ یہ جو پورا مہینہ ہے محرم الحرام کا، اللہ کی نظروں میں اتنا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اندازہ لگائیے۔ مسلم شریف کی 1163 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے پسند ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے، اس مہینے میں روزے رکھ لے، اگرچہ دن بڑا سخت ہے، کیڑا ہے، لیکن اگر روزہ رکھیں گے تو ثواب کتنا ملے گا، فضیلت کتنی ملے گی، تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحیح درجے کی روایت ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا 11081 نمبر کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام یوما من المحرم، کہ اگر کوئی محرم کے ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ 2-3 باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں دوبارہ ریپیٹ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ آج اسلامی سال کی شروعات ہے 1447 ہجری کی، ہم یہ یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بیوی کو، گھر والوں کو بتائیں کہ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھیں۔ اور دوسرے، آنے والی 6 جولائی کو اتوار کے دن 10 محرم ہے، ہم مستحب سمجھ کر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرے، اس پورے مہینے میں اللہ اگر توفیق دے تو نفلی روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔